بتائیے گا، کل بھی ایک فیصلہ آیا اور آج ایک دوبارہ فیصلہ آ گیا، 2 دن میں 2 فیصلے، کیا کہتے ہیں؟ ہمارے جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو آج میرے خیال میں انہوں نے اپنے آپ کو دفن کر دیا، اور یہ کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر کیا بات کر سکتے ہیں. یہ جو کل 2-3-4 دن سے ہو رہا ہے، اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کورٹ میں بیٹھ کے، آپ موجود تھے جب ہم دربے کے اندر بند تھے سائفر کیس میں، اور جو ایکس پرائم منسٹر، ایکس فارن منسٹر اور جج ان کے ساتھ کیسی برتاؤ کر رہا تھا. تو اس لیے اس کے اوپر کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے. میں ابھی کسی کو یہی کہا کہ پہلے تو لائرز ہمیں جواب دیں کہ جب یہ انہی میں سے اٹھ کے یہ ججز بنائے گئے ہیں تو انہوں نے کیوں نہیں دیکھا کہ ہمیں انصاف ٹھیک ملنا چاہیے کہ نہیں پاکستانیوں کو. یہ جو آج عمران خان جیل میں بیٹھے انہوں نے ایکسپوز کر دیا پورا سسٹم جو رہ گیا تھا نا کسر. آج ہم اپنے ایک منٹ دیکھ کے دیکھ رہے ہیں، گزار رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کس قسم کے ججز آئے ہیں اور کس قسم کے یہ لائرز. آپ ہمیں جواب دیں کہ ان کی ایسوسیشنز کیوں نہیں ہمیں بتاتی ہیں. کیا ہم نے سمجھا تھا کہ آپ کی جو ایسوسیشنز ہیں اور جو بار کاؤنسلز ہیں یہ نظر رکھتی ہیں ان چیزوں کے اوپر؟ وہ کدھر ہیں؟ بول کیوں نہیں رہا کوئی لائرز ایسوسیشن، کوئی بار کاؤنسلز، کوئی نہیں بول رہا ہے. اپنے الیکشنز کے لیے ماشاءاللہ اتنی محنت کرتے ہیں، کاش ہمارے یہ جو جسٹس سسٹم ہے اس کے لیے بھی اتنی محنت کر دیتے ہیں. الیکشن سے پہلے 2 بڑے فیصلے، الیکشن پہ پارٹی پہ فرق پڑے گا میرے خیال میں. اور ہمیں جوش سے نکلنا چاہیے 8 تاریخ کو، بہت منظم طریقے سے اپنا ووٹ. اب ہمارا اس کی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پیسے دے کر لوگ ووٹ ڈال دیں گے. میں کہہ رہی ہوں لوگ اپنے لیے نکلیں گے. ایک ووٹ کی قیمت کوئی پیسہ نہیں پورا کر سکتا. یہ ہماری اتنی بڑی اب ذمہ داری ہے. اگر اس نظام سے ہم نے بچنا ہے تو ہمیں ووٹ ڈالنا پڑے گا. میں کہتی ہوں کسی کو بھی ووٹ ڈال دیں، لیکن ووٹ اپنا ضرور ڈالیں. جو ساری صورتحال ہے، ساری صورتحال میں واحد ایک سیاسی جماعت ہے، جماعت اسلامی، جس نے سارے معاملے کی مذمت کی ہے کہ پانی پی ٹی آئی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جیسا موجودہ صورتحال کے اندر ہو رہا ہے. اب تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بھی نون لیگ کو منع کرتے تھے کہ ان کے خلاف انتقامی کاروائیاں نہ کریں. اب تو چیز ساری کھل کر سامنے آ گئی ہے. عدالتیں آپ کی درخواستیں سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. کس پلیٹ فارم پر جائیں گے؟ کہاں آپ اپنی پٹیشن لے کر رہے ہیں؟ یہ جو پارٹیاں بول رہی ہیں نا، ان کے لیے بھی بہت دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کے لیے تو نہیں بولے، اب اپنے جان بچانے کے لیے بول رہے ہیں. اب یہ وہ باتیں کر رہے ہیں جن کو پتہ ہے کہ اس وقت لوگوں کا کیا موڈ ہے. لوگوں کو ان لوگوں پہ غصہ ہے، انہوں پہ اعتماد اٹھ چکا ہے. جماعت اسلامی کو جنہوں نے کیا عظیم شخصیت تھی مولانا مودودی کی، اور کیا حال کر دیا انہوں نے اپنی جماعت کا کہ ایک صحیح سچ کے لیے کھڑے بھی نہیں ہو سکے. اگر یہ سچ کے لیے کھڑے ہو جاتے، انصاف کے لیے، آج میرے خیال میں ان سب کو شرمندہ ہونا چاہیے کہ جب اپنی ذاتوں کے لیے، اپنے پیسوں کے لیے، اپنی سیٹوں کے لیے، اپنے مفاد کے لیے یہ لگے رہے، انہوں نے انصاف کے لیے نہیں کھڑے ہوئے. آج دیکھ لیں عمران خان کا صرف جیل بیٹھنا ہی ان سب کی شرمندگی کا باعث. اب اتنے شرمندہ ہوں گے کہ بولنے کے قابل نہیں رہیں گے. عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے تو کیا بشرا بی بی جو ہے وہ رضاکارانہ طور پر اب گرفتاری دینے جا رہی ہیں؟ میرے خیال میں ہم تو یہاں باہر آ رہے ہیں جیل میں، اور وہ بھی آ رہی تھی جیل، تو اس لیے ہم انتظار کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہاں فون تو ملتے نہیں ہیں، تو ہمیں ابھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں. خود آئیں گی. میرا تو خیال ہے کہ وہ خود ہی آ جائیں گے اگر ان کو پیغام مل جاتا ہے، کیونکہ تو وہ ویسے ہی آ رہی تھی جیل. ہم تو صبح آپ کو پتہ ہے ہم تو عدالت میں آ رہے تھے، تو ابھی ہمیں نہیں پتا کیونکہ ہمارے فون کا ابھی ایکسیس. ایک دفعہ بھی خان صاحب کی طبیعت خراب نہیں ہوئی. اس سے پہلے ہم نے دیکھا سیاسی لیڈر جب بھی یہاں پر آتے، سیاسی قیدی جب بھی وہ بنے ہیں، کوئی دل کے عارضے میں مبتلا ہو جاتا تھا تو کسی کے جو ہے وہ سانس کا مسئلہ ہو جاتا تھا. لیکن ہم نے دیکھا خان صاحب ابھی تک انہوں نے یہ شکایت نہیں کی کہ میری طبیعت ناساز ہے، اور ایسا ٹیسٹ ڈاکٹر نے لکھ کر دے دیا جو صرف امریکہ سے ہو سکتا ہے. تو ایسی کوئی ابھی تک سامنے چیز نہیں ہے. خان صاحب کیوں کریں گے؟ ایک انسان عزت دار آدمی وہ جھوٹ بول کے ان چیزوں کے اوپر کرے گا. ابھی اپنے آپ کو اتنی چھوٹی چیزوں کے لیے گرا لے گا اپنے آپ کو جیل سے نکالنے کے لیے. وہ ایسی چیز آج تک انہوں نے کی جو کہتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں. آپ جیل میں آپ اگر کل آپ یہ تھے وہاں پہ، تو وہاں پہ اگر آپ دیکھتے تو وہ جب وہ اتنے بیچارے روز آ کے کورٹ میں پورا دن، آپ کو پتہ ہم سارے بیٹھتے ہیں، ہم سب نے حاضریاں لگائی ہیں. اب کل ہم دیکھا اینک لگائی اور اخبار پڑھنا شروع ہو گئے. تو میں نے کہا کاش میرے پاس کیمرہ ہوتا یا میڈیا کے پاس کیمرہ تو میں وہ تصویر کھینچتی. 15 لائرز آگے کھڑے ہوئے ہیں جج کے سامنے، اور خان صاحب نے اخبار کھولا اور اینک لگائی اور پڑھنا شروع ہو گیا. آج کے اپیل کے لیے کہیں جائیں گے آپ؟ ہائی کورٹ تو کل گئے تھے نا، اس لیے تو اتنی جلدی ہوئی ہے. سب کو لائرز نے تو ہمیں یہی بتایا کہ جب ہم ہائی کورٹ میں، میں خود گئی تھی، میری بہنیں جو تھیں وہ اور بچہ بھی یہاں آئے تھے، میں ادھر گئی تھی لائرز کے ساتھ، اور وہاں پہ ہم کورٹ کے اندر کھڑے تھے. 11:15 بجے ہم کورٹ کے اندر پہنچ چکے تھے. ہم عامر فاروق کے سامنے کھڑے تھے.
और आगे देखें क्या हुआ, उधर ही इनका ऑर्डर आ चलिए, गया। थैंक यू। थैंक यू। पाक वायरल 24 में खुश आमदीद। बुशरा बीबी ने इमरान खान से वफा करके एक मरतबा फिर मिसाल कायम कर दी। नैब ने इमरान खान और बुशरा बीबी को 14 साल की सजाएं सुनाई। सजा सुनते ही बुशरा बीबी खुद जेल में गिरफ्तारी देने पहुंच गई। उनको इस्लामाबाद विमेन पुलिस ने गिरफ्तार किया। नैब ने सजा सुनाते ही बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने के लिए टीमें तश्कील दी, लेकिन पता चला कि बुशरा बीबी खुद जेल पहुंच गईं। बुशरा बीबी ने कहा कि मैं इमरान खान की कमजोरी नहीं बनना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से खान साहब कमजोर पड़े। मुखालफिन का ये दावा था कि जैसे ही इमरान खान पर बुरा वक्त आया, बुशरा बीबी इनको तनहा छोड़ देंगी, लेकिन तमाम तदबीरें उलट पड़ गईं। एक नाजायज और भोंडे मुकदमे में बुशरा बीबी ने खुद गिरफ्तारी देकर एक मरतबा फिर साबित कर दिया कि वो इमरान खान के साथ वफादार हैं। ये कल भी एक फैसला आया और आज एक दोबारा फैसला आ गया, 2 दिन में 2 फैसले, क्या कहते हैं? हमारे जो जुडिशल सिस्टम है उसको आज मेरे ख्याल में उन्होंने अपने आप को दफन कर दिया, और ये कह सकते हैं। इसके ऊपर क्या बात कर सकते हैं? ये जो कल 2-3-4 दिन से हो रहा है, और आप भी देख रहे हैं कोर्ट में बैठ के, आप मौजूद थे जब हम दरबे के अंदर बंद थे साइफर केस में, और जो एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स फॉरेन मिनिस्टर और जज उनके साथ कैसी बर्ताव कर रहा था। तो इसलिए इसके ऊपर कुछ कहने के लिए नहीं है। मैं अभी किसी को यही कहा कि पहले तो लॉयर्स हमें जवाब दें कि जब ये इन्हीं में से उठ के ये जजेस बनाए गए हैं, तो इन्होंने क्यों नहीं देखा कि हमें इंसाफ ठीक मिलना चाहिए कि नहीं पाकिस्तानियों को। ये जो आज इमरान खान जेल में बैठे, इन्होंने एक्सपोज कर दिया पूरा सिस्टम, जो रह गया था ना कसर। आज हम अपने एक एक मिनट देख रहे हैं, गुजार रहे हैं कि इन्होंने ये किस किस्म के जजेस आए हैं और किस किस्म के ये लॉयर्स। आप हमें जवाब दें कि इनकी एसोसिएशन क्यों नहीं हमें बताती हैं? क्या हमने समझा था कि आपकी जो एसोसिएशन हैं और जो बार काउंसिल्स हैं ये नजर रखती हैं इन चीजों के ऊपर? वो किधर हैं? बोल क्यों नहीं रहा कोई लॉयर्स एसोसिएशन, कोई बार काउंसिल्स, कोई नहीं बोल रहा है। अपने इलेक्शंस के लिए माशाल्लाह इतनी मेहनत करते हैं, काश हमारे ये जो जस्टिस सिस्टम है इसके लिए भी इतनी मेहनत कर देते हैं। इलेक्शन से पहले 2 बड़े फैसले, इलेक्शन पे पार्टी पे फर्क पड़ेगा मेरे ख्याल में, और हमें जोश से निकलना चाहिए 8 तारीख को, बहुत मुनज़्ज़म तरीके से अपना वोट। अब हमारा उसकी लोग कह रहे हैं कि कोई पैसे देकर लोग वोट डाल देंगे। मैं कह रही हूँ लोग अपने लिए निकलेंगे। एक वोट की कीमत कोई पैसा नहीं पूरा कर सकता। ये हमारी इतनी बड़ी अब जिम्मेदारी है, अगर इस निज़ाम से हमने बचना है तो हमें वोट डालना पड़ेगा। मैं कहती हूँ किसी को भी वोट डाल दे, लेकिन वोट अपना जरूर अच्छा, ये डालें। जो सारी सूरत हाल है, सारी सूरत हाल में वाहिद एक सियासी जमात है, जमात इस्लामी, जिसने सारे मामले की मजम्मत की है कि बानी पीटीआई के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था जैसा मौजूदा सूरत हाल के अंदर हो रहा है। अब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है कि हम भी नून लीग को मना करते थे कि इनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां न करें। अब तो चीज सारी खुलकर सामने आ गई है। अदालतें आपकी दरखास्तें सुनने के लिए तैयार नहीं है। किस प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, कहाँ आप अपनी पिटीशन लेकर ये जाएंगे? जो पार्टियां बोल रही है ना, इनके लिए भी बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। ये वो लोग हैं जिन्होंने लोगों के लिए तो नहीं बोले, अब अपने जान बचाने के लिए बोल रहे हैं। अब ये वो बातें कर रहे हैं जिनको पता है कि इस वक्त लोगों का क्या मूड है, लोगों को इन लोगों पे गुस्सा है, इन लोगों पे एतमाद उठ चुका है। जमात इस्लामी को जिन्होंने क्या अजीम शख्सियत थी मौलाना मौदूदी की, और क्या हाल कर दिया उन्होंने अपनी जमात का। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।